مرحوم والدہ کے روزوں کا فدیہ۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے ان کے قضا نمازوں کا فدیہ دینا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا اور کیا میں وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہوں؟ نیز کیا فلاحی اداروں میں بھی دے سکتا ہوں جبکہ وہاں پتہ نہیں ہوتا کہ مسلمان کو جا رہا ہے یا غیر مسلم کو؟ یہ اویس صاحب نے پوچھا ہے، لکھا ہے اویس پاکستان۔ دیکھیں، اگر والدہ نے فدیے کی وصیت نہیں کی تھی اور وراثت بھی اتنی نہیں چھوڑی تو پھر آپ پر وہ فدیہ لازم نہیں ہے۔ دو شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مرحوم وصیت کرے اور اتنی وراثت چھوڑے کہ ان کی 1/3 میں سے وہ وصیت پوری بھی ہو سکتی ہو، تو پھر فدیہ لازم ہوتا ہے، ادروائز آپ پر فدیہ لازم نہیں ہے۔ اب آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں تو کچھ کتنی چاہیں رقم صدقہ کر دیں، وہ آپ پر ہے، تو وہ چونکہ نفلی ہوگی تو جس کو بھی چاہیں دے سکتے ہیں، ورنہ فدیے کی جو رقم ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کے وہی حکام ہے جو زکوٰۃ کے حکام ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق کو ہی دینی پڑے گی۔ لیکن چونکہ یہ فدیہ، آپ تو اس کو فدیے کا نام دے رہے ہیں مگر شریعت میں ایک نفلی صدقہ ہے یہ، تو آپ والدہ کے ثواب کے لیے کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ باقی فلاحی اداروں کا، اگر کسی ادارے پر آپ کو ٹرسٹ ہے، پورا اطمینان ہے کہ وہ صحیح جگہ رقم استعمال کرتا ہے تو دے دیں، اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو نہ دیں۔ تو اس کے بارے میں تو اصول اور ضابطے سے ہی جواب دیا جا سکتا ہے، 100% یقینی طور پر تو کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ پیاس کی شدت میں روزہ توڑ دیا تو کیا کفارہ ہے؟ 15 سال کا بچہ ہے، اس کا روزہ تھا، دیکھیں 15 سال کا بچہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں، خیر 15 سال کا لڑکا ہے، اس کا روزہ تھا، وہ گزشتہ 2 سال سے روزہ رکھ رہا ہے۔ آج جب وہ اسکول سے واپس آیا تو گرمی کی شدت تھی، تقریباً 12 بجے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس نے پانی پی لیا اور کہا کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، اور اس کو روزہ توڑنے کے گناہ کا بھی علم نہیں تھا کہ اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تنویر خان انڈیا سے۔ دیکھیں، رمضان کا روزہ اگر کوئی توڑ دے تو 60 لگاتار اس کو روزے رکھنے پڑتے ہیں، چاہے پیاس کی شدت کی وجہ سے یا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ ہاں، بیمار ہونے کا خطرہ ہو پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے، لیکن شدت تو روزے کا ایک لازمی جزو ہے، کسی کو روزہ کم لگتا ہے، کسی کو زیادہ لگتا ہے۔ تو اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھا اور توڑ دیا تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے اور کنٹینیو، اور پھر ایک قضا بھی الگ سے رکھنی پڑے گی۔ تو آپ کے جو بھی ہے، یہ لڑکا ہے، آپ کا بیٹا ہے یا جو بھی ہے، جناب تنویر صاحب، تو اس نے جو یہ کہا ہے نا کہ میری نیت نہیں تھی، تو کیا مطلب روزہ توڑنے کی نیت نہیں تھی؟ تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ توڑنے کی نیت نہ بھی ہو، جب توڑیں گے تو ٹوٹے گا نا خود بخود ہی۔ اور اگر ان کا مقصد یہ کہ میں نے روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی 12 بجے تک، تو دیکھیں رمضان میں نا جب آپ صبح سحری میں اٹھے، سحری کی، تو یہ نیت ہی کے قائم مقام ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی نیت ہے۔ تو اگر رمضان میں کوئی پراپر یہ نیت کرتا ہے نا کہ میری نیت نہیں ہے، تو پھر تو یہ سمجھا جائے گا کہ روزہ نہیں ہے، ورنہ تو روزے کی نیت تو ہوتی ہے مسلمانوں کی، صبح اٹھنا اس کی علامت ہے کہ روزہ تھا اس کا۔ تو اگر واقعی اس نے نیت نہیں کی تھی، یعنی اس کا ارادہ تھا کہ آج میرا روزہ نہیں ہے اور کنفیوز تھا کہ میں آج روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں، 12 بجے اس کو خیال ہوا کہ نہیں رکھتا آج میں، تو پھر تو یہ روزہ نہیں ہوگا، اور چونکہ روزہ اس کا ہوا ہی نہیں ہے تو روزہ توڑنا بھی نہیں کہلائے گا، کیونکہ جب روزے کی نیت ہی نہیں تھی تو روزہ کہاں سے ٹوٹے گا۔ لیکن اگر صبح انہوں نے سحری کی اس نیت کے ساتھ کہ جیسے آج سب کا روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے، اور پھر 12 بجے یہ کہہ رہے ہیں میری نیت نہیں تھی، تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ جب نیت کر کے کنٹینیو روزہ شروع کر دیں تو پھر نیت تبدیل کرنے کا آپ کے پاس حق نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ان کی واقعی اس دن روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی اور انہوں نے اس نیت کو ڈیلے کیا، انہوں نے کہا بعد میں سوچوں گا کہ آج رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، تو پھر تو روزہ جو انہوں نے توڑا ہے تو یہ توڑنا کہلائے گا ہی نہیں، کیونکہ روزہ ابھی انہوں نے نیت ہی نہیں کی تھی، تو شروع ہی نہیں ہوا تو ٹوٹا کہاں سے، تو پھر تو کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، رمضان کا روزہ چھوڑنے کا کبیرہ گناہ بہرحال ہوگا کہ روزہ رکھا کیوں نہیں انہوں نے، لیکن اگر یہ پراپر نیت صبح ہوتی ہے جیسے عام طور پر، اسی طرح یہ نارملی نیت ان کی بھی تھی اور روزہ رکھ لیا تھا، پھر بعد میں اگر یہ توڑتے ہیں تو پھر اس لفظ کا اعتبار نہیں کہ میری نیت نہیں تھی۔ تو وہ جب ایک دفعہ روزہ شروع ہو جائے اور آپ نیت کے ساتھ یعنی شروع ہو جائے تو پھر وہ روزہ کمپلیٹ کرنا لازم ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ ان کو علم نہیں تھا کہ روزہ توڑنے کا گناہ ہوتا ہے، 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوتا ہے، تو دیکھیں مسئلے سے کا علم نہ ہونا یہ شریعت میں معتبر نہیں ہے۔
ایک آدمی کھڑے کھڑے بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ 3 طلاقوں سے طلاق ہو جاتی ہے. تو بھیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا. آپ جب مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, آپ دارالاسلام میں رہتے ہیں, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. یا ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں, تو آپ کو یہ پہلے سے سیکھنا چاہیے کہ نکاح کیسے ہوتا ہے, طلاق کیسے ہوتی ہے, نماز ٹوٹتی کیسے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں وہ بیت الخلاء سے گھوم کے آ گیا اور پھر وہیں سے کھڑا ہو گیا, وہیں پہ جہاں سے چھوڑی تھی کنٹینیو کی. اب اس کو کہہ رہے ہیں بھائی نماز ٹوٹ جاتی, کہہ رہے او ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایسے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو علم نہ ہونا, جہالت ہونا, شرعی مسئلے سے علم نہ ہونا, یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. تو اگر آپ کے یہ جو 15 سال کا لڑکا ہے, اس کو معلوم نہیں تھا کہ روزہ توڑنے سے 60 روزے لازم ہوتے ہیں, تو بھی 60 روزے ہی لازم ہوں گے. وہ ان پر لازم تھا کہ یہ پہلے معلوم کروائیں کہ روزہ توڑنے کا شریعت میں کفارہ کیا ہے, گناہ کیا ہے.